بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ جب کسی کو کوئی پریشانی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاص حاجت اور خاص پریشانی کی صورت میں وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے، جو بھی کوئی مشکل یا پریشانی ہوگی دور ہو جائے گی۔ پریشانی کا اظہار بار بار کسی دوسرے سے کرنے سے پریشانی اور زیادہ بڑھتی ہے اور انسان اور زیادہ مشکلوں میں گھر جاتا ہے۔ کہ کیا خوبصورت شعر کسی شاعر نے کہا ہے، دکھوں نے تم کو گھیرا ہوا ہو تو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو، اور اگر تمہیں حاضری کی تمنا ہو تو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ ٹینشن کو دور کرنے کا اور پریشانی کو دور کرنے کا دولت مل گئی ہم سب کو، تو بہتر یہ ہے کہ ہم سب ذکر کریں۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور زبان کی زکوٰۃ ذکر ہے، اس لیے ہمیں بار بار ذکر کرنا چاہیے۔ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں میری پیاری بہنوں، دوستوں اور میرے سبسکرائبرز۔ صبر سے کام لیں۔ شیطان کا کام تو وسوسے ڈالنا ہے اور انسان کو بہکانا ہے اور الجھن میں ڈالنا ہے۔ اپنے گھر میں کوئی بھی پیٹس رکھ لیجئے، ان کے ساتھ وقت گزاریے۔ دیکھیے آپ کو کس طرح سے آپ کی سائیکو تھراپی ہوتی ہے۔ جو بھی چھوٹے موٹے آپ پیٹس رکھ سکتے ہیں، جو آپ کو افورڈ کر سکتے ہیں، وہ رکھیے۔ اپنے بچوں کو ان کی عادت ڈالیے، خود ان کے ساتھ وقت بتائیے۔ یہ وہ اللہ پاک کی مخلوق ہے اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یہ جانور پرندے بھی وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم سے پہلے ہماری پریشانی کو وہ بھانپ لیتے ہیں اور ہمارے لیے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ چھٹی کا وقت وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں، ان کے دل کی بات وہ جاننے کی کوشش کریں۔ پریشانی میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے اور پریشانی اس شخص پر آتی ہے جو غرور کرتا ہے۔ اللہ پاک غرور کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ میرے رب کو تو عاجزی پسند ہے۔ ہمیشہ وہ عاجز بندے بن کے رہیں اور اپنے رب سے التجا کرتے رہیں۔ مانگیں اس سے بار بار مانگیں گے تو وہ ضرور عطا کرے گا۔ اب میں آ گئی ہوں کچن میں اور میں نے سوچا کہ لہسن ادرک رکھا ہوا ہے تو کیوں نہ اس کو پیس کر اور میں وہ سیو کر لوں۔ تو میں نے وہ آج چھٹی کا دن ہے میرا، تو میں نے بولا کہ میں لہسن ادرک کو پیس کر اس کو سیو کر لوں۔ جس طرح سے ہو، جیسے بھی ہو، بچت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی بچت کی عادت ڈالیں، اور وہ ان کو سکھائیں کہ کس طرح سے ہمیں کون سا کام کس طرح سے کس انداز میں کرنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کی روٹی بچ جاتی ہے، اور رات کی بچی ہوئی روٹی کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں۔ اس کو اس انداز میں ہم ری یوز کر سکتے ہیں۔ روٹی پہ وہ ہلکا سا پانی لگائیں اور اس کے بعد وہ آپ اس کو دیسی گھی سے یا نارمل گھی سے اس طرح سے فرائی کریں، اور فرائی کرنے کے بعد دیکھیں، آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں، وہ اس وہ فریش پراٹھے سے زیادہ وہ آپ کو مزہ دے گا، کیونکہ اس کی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ بچے ہوئے رزق پہ وہ روٹی پہ وہ درود پاک پڑھتے ہیں، فرشتے وہ درود پاک پڑھتے ہیں، اس وجہ سے وہ
اس گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے اور اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ رزق کی قدر کی جاتی ہے اور رزق کو جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم رات کی جو ہے وہ بچی ہوئی روٹی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر اس طرح سے جو ہے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ بچت کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور رزق کی قدر بتائیں گے تو آگے جا کے ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ کام آئے گی۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ مصیبت کن لوگوں پر آتی ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام پر۔ سبحان اللہ! دیکھیں، انبیاء کرام تو سب سے زیادہ جو ہے وہ نیک ہے نا، عبادت گزار ہیں، لیکن اللہ پاک جو ہے وہ ان کو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ دیکھ لیں، جتنے نبی، پیغمبر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں، ان کو سب سے زیادہ آزمایا گیا ہے۔ اس کے بعد ان سے جو بہتر ہیں ان کو آزمایا جائے گا، پھر اس کے بعد ان سے جو بہتر ہیں ان کو آزمایا جائے گا، یعنی کہ انسان کو اس کی دینداری کے لحاظ سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں مضبوط ہوگا تو زیادہ آزمائش آئے گی، اور اگر کم علم رکھے گا تو کم آئے گا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں، ہماری لائف میں جو ہے وہ کون سی چیز اہمیت رکھتی ہے۔ اب ہر چیز تو اہمیت کی حامل نہیں ہوتی نا، اور ہر شخص اہمیت کا حامل نہیں ہوتا کہ ہر شخص کے لیے جو ہے ہم جو ہے وہ پریشان ہونے کے لیے بیٹھ جائیں اور ہر چیز کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، جن کے لیے بالکل ہمیں پریشان ہونا چاہیے، لیکن جو ہے وہ ہر پریشانی کا حل موجود ہوتا ہے اور ہر پریشانی وقتیہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات پہ جو ہے وہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ایک دن اس پریشانی سے ہم ضرور نکل جائیں گے۔ زندگی ہے، بندگی ہے، نہیں تو شرمندگی ہے۔ اپنی بندگی پہ جو ہے وہ کامل یقین رکھیں اس پروردگار کے اوپر کہ جس کی ہم بندگی کر رہے ہیں، جس نے ہمیں بھیجا ہے اپنی مرضی سے اس دنیا کے اندر، وہ ہمیں تکلیف میں بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس کے تمام گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ تو شیطانوں کے شر سے بچیے، خوش رہیے، آباد رہیے، ہیلدی کھائیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔